ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا قریباً 61 برس سے یہ متفقہ دیرینہ مبنی برحق مطالبہ ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، اس میں چاروں خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے ایام وفات و شہادت عقیدت و احترام سے منائے جائیں۔ اس کے لیے پنجاب اسمبلی نے بھی پچھلے دور میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کی تھی۔ اس سے بہت پہلے ذوالفقار علی صاحب بھٹو کے دور میں ایک صوبائی وزیر غالباً ممتاز کہلوں تشریف لائے، ان سے ہم نے مل کر مطالبہ کیا تو وہ بھی وعدہ فرما گئے۔ اب اس حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر ان کے اختیار میں کچھ ہے تو یہ خلفائے راشدین چاروں خلفاء کے ایام، مثال کے طور پر 22، یہ اس مہینے کو جمادی الثانی کہا جاتا ہے، اصل میں اس کا تلفظ ہے جمادی الاخرہ۔ بہرحال یہ آپ کو اس تلفظ کی آزمائش میں ڈالنے کے بجائے اس مہینے کی جو 22 تاریخ ہے، 25 دسمبر آ رہی ہے، انگریزی کے حساب سے 25 دسمبر ہے، اور وہ غالباً بدھ کا دن ہوگا، بدھ ہوگا۔ اس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات آ رہا ہے، اور اس دن سے ابتدا کی جائے، خلیفہ اول کے یوم سے چاروں خلفاء کے ایام کی سرکاری طور پر منانے کی ابتدا کی جائے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی فاتح اعظم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، 18 ذی الحج کو خلیفہ ثانی شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، اور 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت منایا جائے۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے، اور محرم میں شہدائے کربلا کی یاد میں 9 اور 10 محرم الحرام کو عام تعطیل ہوتی ہے۔ ہم اس کے اقدام کے پرزور حامی ہیں اور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن چاروں خلفاء کے ایام سرکاری سطح پر منائے جائیں، ملک میں تعطیل ہو، اور ذرائع ابلاغ اور وسائل اظہار ان مواقع پر ان اسلام کے محسنین، ہمارے اکابر، ہمارے وہ ہیروز جن کی وجہ سے آج اسلام قائم ہے، برقرار ہے، مساجد میں اذانیں گونجتی ہیں، حج ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول ہمارے محسنین ہیں، ان کے ایام منانے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے صوبائی اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب میں بھی یہ بات کی تھی، اور تمام مکاتب فکر کے حضرات موجود تھے، تو وزیر اس وقت نگران وزیر اعلیٰ تھے جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں، ان سے حضرات نے پھر پرزور ان پہ فرمائش کی، زور ڈالا، تو کہنے لگے میں وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ ان سے کہا گیا یہ صوبائی مسئلہ ہے، آپ پنجاب میں اعلان کر دیں، لیکن وہ بوجوہ اعلان نہ کر سکے۔ اس لیے میں ایک اور وضاحت عرض کر دوں کہ ہم لوگ اہل سنت و جماعت اپنے اکابر صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار، امہات المومنین ہوں یا اولیاء کرام، ان کے ایام وصال و شہادت مناتے ہیں۔ جشن ولادت منانا صرف اور صرف نبی پاک صاحب لولاک پیغمبر ارض و سماوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے۔ اب دیگر ہستیوں کے ایام ولادت منانا شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن وہ تخصص قائم رہنا چاہیے۔ اب دیکھا دیکھی حضرات نے اپنے پیروں کے نام کے ساتھ بھی یوم ولادت مبارک کے وہ پیغامات شروع کر دیے۔ عام آدمی کے لیے یوم ولادت تو یہ تخصص نہیں رہتا، ولادت باسعادت، میلاد، مولود،
پیدائش کا جشن صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کا منایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں میرے ساتھ چونکہ جماعت اہل سنت کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء پاکستان کے قائد جلوہ گر ہیں اور تنظیم المدارس اہل سنت کے رہنما جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن کے محتمم صاحبزادہ مفتی عثمان صاحب پسروری بھی، تو میں ان حضرات کی اجازت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پارا چنار میں جو واقعات ہوئے اس پر ہمیں افسوس ہے، وہ دل دوز اور جگر سوز حالات ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ فسادات پاکستان سے قبل شروع ہوئے۔ جب لکھنؤ میں تحریک مدح صحابہ چلی تھی قیام پاکستان سے قبل، تو اس کے رد عمل میں یہاں فسادات شروع ہوئے، پاکستان کے بعد بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے دو مطالبے ہیں تمام اہل سنت کے متفقہ طور پر کہ پارا چنار میں غیر ملک کی مداخلت ختم کی جائے۔ دوسری بات، پورے علاقے کو خواہ وہ اہل سنت وہاں رہتے ہیں خواہ اہل تشیع رہتے ہیں، اسلحے سے پاک کیا جائے، اسلحہ لے لیا جائے فریقین سے، اور غیر ملکی مداخلت نہ ہو تو انشاءاللہ فسادات نہیں ہوں گے، اور شیعہ سنی باہم جیسے رہتے آئے ہیں ویسے رہیں گے۔ ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یہ بے لگام ہو چکا ہے، اور وہ جس کا جی چاہتا ہے اسلام کی ہستیوں پر تبرہ اور گالیاں شروع کر دیتا ہے۔